وهو عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، اللہ رب کریم عرش سے اور عرش سے جو چھوٹی چیزیں ہیں نا اس سے کم ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ پہلے فرمائے کہ والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی حق ہے، عرش اور کرسی ثابت ہے قرآن کریم میں بھی اور احادیث شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تخت ہے، اور اس طرح سے اللہ کی کرسی ہے جو آسمان و زمینوں سے بڑی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ وہ عز وجل مستغن عن العرش وما دونه، عرش اور اس سے جو کام ہے سب سے اللہ رب العزت مستغنی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ نے عرش بنایا ہے، عرش پیدا کیا ہے، لیکن عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں جو آیا نا کہ استوى علی العرش، تو اس کے مطلب نہیں کہ کرسی پر یا عرش پر وہ بیٹھ گئے یا اس کا کیا ہے محتاج ہے، جیسے ہم تخت اور کرسی کے محتاج ہوتے ہیں نا، اس کے باہر بیٹھ نہیں سکتے اگر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کرسی کی جو کیا ہے نشست ہے وہ زمین پر بیٹھنے سے کیا ہے الگ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ استوى علی العرش، اس کا علماء محققین نے یہ معنی لیا ہے نا کہ اس کا عرش پر کیا ہے قدرت ہے، استیلا ہے، سب پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے، تو سب سے کیا ہے مستغنی ہے۔ کتنی بھی بڑی مخلوق ہونا، جیسی بھی ہو اور چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب سے اللہ رب العزت مستغنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے۔